سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے اس عظیم المرتبہ فرزند کا انتقال ہوا ہے۔ ساری زندگی لوگوں کی، اور جب ان کو غسل دے رہے تھے تو کچھ لوگوں نے سوال کیا حضرت کے بیٹے سے کہ آپ کے ابا حضور کے کندھوں پر بھی نشان ہیں اور کمر پہ بھی نشان ہیں، تو یہ کس چیز کے ہیں؟ تو کہنے لگے ہمارے ابا جو تھے نا، روزانہ کیونکہ رات کے دوسرے تیسرے پہر غریبوں کے گھر میں سامان دینے جاتے تھے، رقم دینے جاتے تھے، تو اناج کی بوریاں اپنے کندھے پر کمر پہ لاد کے لے کے جاتے تھے، یہ اس وجہ سے یہ نشان پڑے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جوان ہیں، آپ کے والد بوڑھے تھے، آپ بذات خود کیوں نہیں اٹھا لیتے تھے، آپ کیوں نہیں سامان اٹھا کے چھوڑاتے تھے؟ تو ان کے صاحبزادے نے کہا کوشش تو ہم نے بہت دفعہ کی، کوشش بہت مرتبہ ہم نے کی کہ ہم سامان اٹھا کر دے آئیں، ہم لے جا کر سامان پہنچا دیں، لیکن کہنے لگے کہ ہم جب بھی کہتے تھے ابا جی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، فرماتے خبردار یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اگر میں تمہیں بتا دوں کہ کس کو سامان دینا ہے تو جس کے گھر سامان پہنچانا ہے اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ میں تو اپنے رب کے حضور اپنا معاملہ درست رکھنا چاہتا ہوں، میں جن کو دیتا ہوں ان کی بے عزتی نہیں کرنے دیتا کسی کو۔ نبی علیہ السلام نے کہا نا، فرمایا جب ایک ہاتھ سے صدقہ دیں، دائیں سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تو نیکیاں ایسی ہوں جو ہم اپنے لیے بچا کے رکھیں۔ سرمایہ داروں کو نہیں دیکھتے، دنیا داروں کو نہیں دیکھتے، جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں یا کم پیسے ہیں تو کچھ پیسے کی وہ نمائش کرتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، سواری خریدتے ہیں، اچھے کپڑے خریدتے ہیں، لیکن جو اور قیمتی چیزیں ہیں ان کو چھپا کے رکھتے ہیں، تجوری میں بند کر کے، کہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا تو یہ چیز ہمارے لیے فائدہ دے گی۔ اگر میں ابھی لوگوں کو بتاؤں گا، یاروں دوستوں کو بتاؤں گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنے جواہرات ہیں، تو کوئی نہ کوئی تقاضا کرنے کے لیے آ جائے گا، تو ظاہری طور پر جو چیزیں دنیا کے لوگ دکھاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بچا کے بھی رکھتے ہیں۔ تو نیکیاں بھی تو ایسے ہی ہیں، نیکیاں بھی تو ایسے ہی ہیں نا، بالکل۔ ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے کبھی یہ سوچیں کیا کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھی ہیں؟ کچھ ہے؟ دلی میں ایک بہت بڑے ولی تھے اللہ کے، ان کی تھی دکان، اب ان کے پاس ایک بندہ گیا سامان خریدنے، اس کے پاس سکے کھوٹے تھے، اس نے دیے تو حضرت نے لے لیا، سامان دے دیا۔ اس نے محلے والوں کو بتایا کہ یہ جو بڑے میاں ہیں نا ان کو پتہ نہیں لگتا، یہ کھوٹے سکے بھی لے لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے پورے علاقے میں مشہور ہو گئے۔ اب جس کسی کا کھوٹا سکہ نہیں چلتا تھا وہ میاں جی کی دکان پہ آ جاتا تھا، کھوٹا سکہ دیتا تھا اور سامان لے جاتا تھا۔ تو میاں صاحب کو ان کے بیٹے نے کہا ایک دن، ابا یہ آپ جان بوجھ کے کھوٹے سکے لیتے رہتے ہو، تھیلا بھر گیا کھوٹے سکوں کا؟ فرمایا ہاں بیٹا یہ کوئی خاص وجہ ہے کہ میں یہ کھوٹے سکے لے لیتا ہوں لوگوں سے۔ کہنے لگا ابا بتاؤ تو صحیح۔ کہنے یار بتانے والی نہیں ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں بتاؤں۔ نہیں بتائی، بچے ضد کرتے رہے، ابا بتاؤ تو صحیح کھوٹے سکے کیوں لیتے ہو، ہم بھی کچھ ایسا کر لیا کریں گے۔ تو کہنے لگے اچھا پھر سنو، میں کھوٹے سکے اس لیے لیتا ہوں کہ کل قیامت کے روز جب میرے رب کے آگے میری پیشی ہوگی نا تو پھر میرے میں عیب بہت ہیں اور میں ان کھوٹے سکوں کو لے جاؤں گا، اور جب میری باری آئے گی حساب کتاب سخت ہوگا تو میں اللہ سے کہوں گا الہی میں تیرے بندوں کے کھوٹے سکے لیتا رہا جان بوجھ کر، تو بھی اپنے ایک کھوٹے بندے کا کام بنا دے۔ آج فرمانے لگے
کہ یار تمہیں پتہ نہیں کہ میں بھی تو کھوٹا ہی ہوں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، ہم بھی تو کھوٹے سکے ہی ہیں۔ یہ تو اللہ نے چلا دیے، کسی کو کسی تخت پر بٹھا دیا، کسی کے جیب میں دولت ڈال دی، کسی کو حسن دے دیا، کسی کو تکلم دے دیا، کسی کو قرآن دے دیا، کسی کو حکمت دے دی، کسی کو اقتدار دے دیا، کسی کو محبتیں دے دی، لیکن سکے تو ہم بھی کھوٹے ہی ہیں۔ یہ تو اللہ کے حکم سے مارکیٹ میں چل رہے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح ایسا کون سا انسان ہے جو لکھوا کے لایا ہو کہ میں پیدائشی بادشاہ ہوں، میں پیدائشی مولوی ہوں، میں پیدائشی سرمایہ دار ہوں، میں پیدائشی دکاندار ہوں، میں پیدائشی مالک ہوں، میں پیدائشی حسین ہوں؟ ارے کھوٹے ہیں۔ یہ تو اللہ نے محمد رسول اللہ کے صدقے ان کھوٹے سکوں کو چلا رکھا ہے بازار میں۔